بزرگان دین اس زبان کے لیے کتنی محنتیں کی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف عربی زبان کے سیکھنے کے لیے 10 سال کا عرصہ لگایا۔ بزرگوں اور دوستو، آج کی یہ شام سجائی، اور یاد رکھیے اور یہ سمجھ لیے کہ یہ گو کہ انہوں نے اس محفل کو کوئی مسجد میں منعقد نہیں کی، قرآن مجید کے حوالے سے منعقد نہیں کی، لیکن بالکل جس طرح سے ثواب اور اجر اور ثواب قرآن مجید کی محفل منعقد کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے اور دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جناب سید محمود پیر صاحب اور جناب عبدالقوی صاحب کو بھی ان 2 نشستوں کے انعقاد پر ان کو بھی وہی ثواب ملا جائے گا، ان کو بھی وہی ثواب عطا ہوگا۔ یہ نہ سمجھیے کہ صرف قرآن مجید اور مسجد میں عبادت کرنے کو ہی عبادت کہا جاتا ہے، بلکہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے مومن کی مدد میں رہتا ہے، مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ مومن اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ کام اور یہ سرگرمی اور اس طرح کی محفلیں سجانا کوئی عام بات نہیں ہے یا کوئی عام مشغلہ نہیں ہے، کہ بلکہ یہ سراسر اور سرتاپا یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کی سرگرمی کا حصہ ہے، بلکہ اس طرح کی سرگرمیاں روز بروز بلکہ بار بار منعقد ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ ہماری مسجدوں میں 5 نمازوں کے لیے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل کرے۔ جمعہ کے دن سب مل کر جامع مسجد میں آنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل کرے اور ان کے مسائل کو حل کرتے رہے۔ اسی طرح سے حج میں سال میں ایک مرتبہ جمع ہونے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوں اور وہاں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں اپنے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوتی ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کریں۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بات زیادہ عرض کرنی نہیں ہے، جو بات یہاں کی گئی اس تناظر میں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آج ہمارے ملک میں پولیٹیکل کا ماحول بہت چلتا ہے، آپ جس کو کہتے ہیں کہ سیاست کو آپ پولیٹکس کہتے ہیں، سیاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہاں سیاست کے اور سوسائٹی کے بڑے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں، ان کی معلومات میں اضافے کے لیے نہیں بلکہ میں اپنا یہ سبق دہرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم تمام کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح کی سیاست کو ہم سیاست سمجھتے ہیں اس طرح کی سیاست سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس کو سیاست نہیں کہتا ہے۔ اسلام اور عربی زبان میں سیاست کے جو معنی اور مفاہیم ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم سب کو، ہر مسلمان کو یہ معلوم ہو کہ ہر مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں سے پہلے انسانیت کے لیے جیتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے جیتا ہے، انسانیت کے خدمات اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے سیاست۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے ادارت شؤون الناس، ادارت شؤون الناس، یعنی لوگوں کے حالات اور مسائل کو مینیج کرنا، ان کو حل کرنا، ان کو سیٹل کرنا، ان کو حل کرنے کا نام سیاست ہے۔ مینیجنگ دا ایشوز اینڈ افیئرس آف دا پیپل از سیاست، از پولیٹکس۔
اس کے علاوہ اسلام میں یا عربی زبان میں سیاست کا کوئی مطلب ہے اور نہ ہوتا ہے، اور اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ اسلام میں بتلایا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زاد بھائی ہیں، آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا ہوتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں چچا نہیں، آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہی سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد المطلب کے رہے۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جو آقا نے بیان فرمایا ہے اور جو دعائیں آپ کے لیے عطا فرمائی ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامت الناس کے مسائل کو حل کرنے کا مقام و مرتبہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے اس کو میں آپ کو بتلاتا چلوں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ جس غرض اور مقصد کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ یہ اس وجہ سے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں تاکہ بہت سے نوجوان، جیسا کہ میں بعض حضرات کی زبانی یہ سنا کہ ہم کو سیاست میں آنے کی ضرورت ہے، ہم کو سیاست کے جو ہے نا آپ کے پلیٹ فارم پر آپ کو آ کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ یقیناً آپ یاد رکھیے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آغاز ہی جد و جہد سے ہوا ہے۔ آغاز کس سے ہوا ہے؟ جد و جہد سے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے ابو جہل اور ابو لہب نے حضرت سیدنا ابو طالب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہے کہ کیا آپ سب سے زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ساری دنیا کی دولت اکٹھا کر دیں گے اور جمع کر دیں گے۔ کیا آپ ساری دنیا کے ہمارے بادشاہ بن جانا چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کو ہمارا رولر، ہمارا حاکم، ہمارا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا مقصد حیات اللہ رب العزت کی جانب سے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے آپ اس دنیا میں بھیجے گئے اور برپا فرمائے گئے، آپ ارشاد فرمائے حضرت تایا جان اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے، میرے بائیں ہاتھ میں چاند کو بھی رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے اور یہ مطالبہ کیا جائے کہ تم یہ اسلام کی دعوت و تبلیغ، اسلام کے کام کو چھوڑ دو، تو میں معذرت خواہی کرتا ہوں کہ میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اسلام کا آغاز ہی آقا نے جو ارشاد فرمایا وہ جد و جہد اور کوشش سے ہے۔ کوشش کا نام ہی مسلمان ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی یہاں کوئی گھر بنا کر اپنا پیر پھیلا کر آرام دہ مکان میں، ایئر کنڈیشن روم میں یا جو ہے نا ایئر کنڈیشن کار میں یا اپنے آگے پیچھے 150 لوگوں کو لو کر کوئی سرداری جتانے کے لیے اسلام اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ آقا نے مجھ کو اور آپ کو جو اسوہ اور نمونہ دیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ نشست میں تشریف فرما ہوتے، جب ہزاروں لاکھوں کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے تو لوگ جو باہر سے آنے والے کو، نئے آدمی کو یہ پوچھنا پڑتا کہ تم میں کا محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ آقا نے مجھ کو اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ بتلائی ہے۔ ہم دوسروں پر حکمرانی کرنے کے لیے یا غلام بنانے کے لیے اسلام اس دنیا میں اور سرزمین پر سانس نہیں لیتا۔ اس دنیا میں اگر مسلمان سانس لیتا ہے تو وہ مظلوم کے حق دلانے کے لیے سانس لیتا ہے۔ اگر مسلمان اس دنیا میں جیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے تو اس دنیا کے مظلوم بندوں اور جو ہے نا پریشان حال اور جو ہے نا بیواؤں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے اور ان کی زندگیوں میں آرامی لانے کے لیے مسلمان اس دنیا میں اس روئے زمین پر زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، اسی کا نام سیاست ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سیاست ہے وہ سیاست نہیں ہے بلکہ چنگیزی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں مزید اس میں کہنا نہیں چاہتا۔ اب اس کے بعد میں اپنے مقصد جس غرض کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، میں آیا اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں
جس عربی زبان کے حوالے سے میرے اپنے ملک ہندوستان میں جتنی بڑی روٹی کھاتا ہوں، اللہ رب العزت ہندوستان کی حکومت جتنی بڑی روٹی ہم عربی زبان کے پروفیسران کو عطا کرتی ہے، آپ کو سن کر حیران ہوگی۔ ایک دو نہیں، ہندوستان بھر کی 20 ایک دو 10 12 20 30 نہیں، 20 یونیورسٹیوں میں، مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، کیرلا سے لے کر کشمیر، پھر جو ہے نا آپ کے مہاراشٹرا سے لے کر آپ کے پورے کرناٹکا تک، پوری جتنی یونیورسٹیوں میں عربی زبان کی تعلیم ہوتی ہے کہ وہاں کے پروفیسران اور جو ہے نا کالجوں کے پرنسپلز اور جو ہے نا لیکچرر حضرات بڑی بڑی غیر معمولی تنخواہیں پاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اتنی بڑی بڑی تنخواہوں کے بعد، اتنی بڑی بڑی آسائشوں اور آرامیوں کے بعد، اگر میں اس ملک میں جہاں مجھے پوری آزادی دی گئی ہے کہ میں اس عربی زبان کی خدمت کروں اور بلا روک ٹوک، بغیر کسی تشدد، بغیر کسی رکاوٹ کے میں عربی زبان کو پھیلا سکتا ہوں، تو میں اگر نہ پھیلاؤں اور مجھے دی گئی صلاحیت اور ان سہولیات کا میں استعمال نہ کروں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا بدبخت اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، مسلمانوں، سمجھیے اب عربی زبان کیا ہے، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غور سے سماعت فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو کیا موقع عطا فرمایا ہے، کس امت میں عطا فرمایا ہے۔ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت میں پیدا ہونے کی خواہش، اس امت میں، امت محمدیہ میں امتی بن کر تشریف لانے کی خواہش حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی۔ کیا آپ نہیں جانتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرمایا، یا رسول اللہ، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلتیں، بزرگیاں، بڑائیاں جب سماعت فرمائی تو دعا فرمائی کہ اللہ تو مجھے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ کس امت میں مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا گیا ہے، کس امت میں مجھ کو اور آپ کو برپا کیا گیا ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اب اس کے بعد میں دوسری طرف عربی زبان کے حوالے سے جس غرض کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے وہ آپ کے گوش و گزار کرتا چلوں اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتیں ہیں، آپ در منصور کتاب تفسیر کی کتاب ہے، اس میں جو ہے نا جگہ جگہ یہ روایتیں موجود ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی بھی وقت، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی ماحول میں، کسی بھی وقت پر عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں گفتگو نہیں فرمائی۔ یعنی عربی زبان اللہ تعالی رب العزت کے مملکت کی، اس کے کنگڈم کی زبان ہے۔ اللہ رب العزت جب بھی گفتگو فرماتا ہے، جب بھی گفتگو فرماتا ہے اور گفتگو فرمایا تو صرف اور صرف عربی زبان میں گفتگو فرمایا اور فرماتا ہے۔ بات یہیں پر تمام نہیں ہوتی بلکہ یہاں تک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب تک آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد سے، اس سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اور رسولان اعظام تشریف لائے، جب کبھی اللہ رب العزت جب کسی نبی کی طرف وحی فرماتا، جب کبھی کسی رسول کی طرف وحی فرماتا تو اللہ رب العزت باوجود اس کے کہ ان رسول کی زبان عربی نہ ہوتی، عربی زبان نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالی رب العزت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے پاس وہ عربی زبان میں وحی فرماتا اور سیدنا جبریل علیہ السلام عربی زبان میں عطا ہوئی وحی کو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی زبان میں منتقل فرماتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ عربی زبان کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں گفتگو نہیں فرمایا۔ اللہ دوسرے مرحلے پر اللہ تعالیٰ رب العزت جب کبھی وحی فرماتا، گو کہ اس رسول کی زبان عربی نہ ہوتی لیکن پھر بھی عربی زبان میں وحی فرماتا، تو سیدنا جبریل علیہ السلام اس رسول کے پاس ان کی زبان میں جو وحی کو منتقل فرماتے ہیں۔ یہ تو جو ہے نا آپ جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارے سامنے بہت سے علماء کرام ہیں اور جو ہے نا حفاظ کرام ہیں۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ عربی زبان کیا ہے اور سب سے پہلے عربی زبان بولنے والی کون ہستی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ آیت شریف پوری آخر تک، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ رب العزت اس آیت شریفہ میں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تعلیم اور علم دیا گیا اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو شروع سے آخر تک، قیامت تک، اس کے بعد جتنے کچھ چیزیں کریچر اس دنیا میں اور دیگر کائنات کے مقامات پر، کل کائنات میں، کائنات کے مختلف اکوان میں جو چیزیں وجود میں آئیں گی ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اس کی تعلیم عطا فرما دی تھی، ان تمام چیزوں کو سکھلا دیا گیا تھا۔ صرف چیزوں کے نام نہیں، جیسا کہ آج میرے سامنے، آپ کے اور سامنے ایک بلب جو ہے نا جل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ رب العزت میں نہ صرف بلب کا نام کی ان کو تعلیم عطا فرمائی بلکہ بلب کا ایک اسٹرکچر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بتلا دیا تھا۔ اور کس زبان میں یہ تمام چیزیں جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تھی، کس زبان میں؟ صرف اور صرف عربی زبان میں۔ کس زبان میں تعلیم دی گئی؟ صرف اور صرف عربی زبان میں۔ تو عربی زبان تو آپ یہ بات محسوس فرما چکے ہیں، سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں گفتگو نہیں فرماتا، اور وہی بھی فرماتا رہا تو صرف اور صرف عربی زبان میں وہی فرماتا رہا۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب ساری دنیا، یہ ایک دنیا نہیں، اس طرح کی ہزاروں اور دنیا ہیں، جیسے اگر مجھ کو اور آپ کو صرف سمجھانے کے لیے جیسا کہ بتلایا جاتا ہے کہ 22,000 یونیورسز دنیا کے، یہ نہیں آپ صرف سمندروں کی ایک دنیا لے لیجئے، آسمانوں کی ایک دنیا لے لیجئے، اس طرح سے ہزاروں دنیایں، ہزاروں یونیورسز کے جو ہے نا جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، حدیث شریف میں بتلایا جاتا ہے کہ جب جنت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ کو چھینک آئی، تو جو الفاظ چھینک آنے کے بعد، جیسا کہ میں اور آپ چھینک کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ، تو سب سے پہلے الحمدللہ کہنے والے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات گرامی ہیں، جنہوں نے چھینک آنے پر جنت میں الحمدللہ فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مزید آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کیا ہے۔ یہاں کسی مقرر صاحب نے فرمایا کہ عربی زبان کوئی فارین لینگویج ہے، عربی زبان اجنبی زبان ہے۔ نہیں بھائی، ہر مسلمان کی مادری زبان عربی ہے۔
ہر مسلمان کی، چاہے میں اور آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، میں اگر اپنی کوتاہی اور نااہلی، کم علمی یا میری جو ہے نا صلاحیت میں کمی کی وجہ سے اگر میں یہ نہ جانوں تو یہ بات دیگر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرما چکا کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں وہ سب کے سب مومنین کی ماں ہیں، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ جب میری اور آپ کی مائیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، جس کو قرآن مجید بیان فرماتا ہے، فرمایا ہے، تو پھر آپ فرمائیے کہ میری اور آپ کی مادری زبان کیا ہوئی؟ بزرگوں اور دوستوں، اب میں آپ کو مزید ایک جو 3 باتیں آج کے موجودہ ماحول میں، ابھی میں آپ کو اور احادیث شریفہ اور دیگر بہت ہزاروں سال پہلے کی باتیں میں آپ سے عرض نہیں کروں گا، آپ کو چند باتیں عرض کروں گا کیونکہ وقت بہت ہو چلا ہے۔ اس وقت گزشتہ 10 سال پہلے لندن یونیورسٹی میں وہاں کے ریسرچ اسکالر، جس کو جو ہے نا علم اللغہ الکونی کہا جاتا ہے، یعنی یونیورسل سائنس آف لنگوسٹکس، ایک مصری ریسرچ اسکالر اور بڑے محقق پروفیسر سعید الشربینی ہیں، ان کا نام ہے۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی سے پی جی کیا، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کیا، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی زبان، سب سے پہلے عربی زبان میں گفتگو کرنے والے سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور آگے لے چلتا ہوں میں آپ کو اور بتلاتا ہوں کہ یہ عربی زبان کیا چیز ہے۔ جیسا کہ یہاں پر عربی زبان بہت ہی مالدار، بہت ریچسٹ زبان آپ کے سامنے بتلائی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کی جو ووکیبلری ہے وہ 6 ملین ہے۔ کتنے ہیں؟ 6 ملین ورڈز عربی زبان کی ہیں، اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں اس کو جو ہے نا تقریباً 80,000 کے بتلایا گیا ہے، جبکہ انگریزی زبان کے چند ہنڈریڈز میں اس کو بتلایا گیا ہے۔ فرانس اور دیگر زبانوں کا تو کوئی رواج ہی نہیں۔ اور ایک بات بڑی چونکا دینے والی آپ سماعت فرما لیجئے، یہی ریسرچ اسکالر نے یہ چونکا دینے والے جو نا انکشاف کیا ہے، انہوں نے بتلایا کہ اس وقت لندن یونیورسٹی میں جو ہے نا زبانوں کا جو شعبے جات ہیں، اس شعبے جات میں عربی زبان کے ڈپارٹمنٹ کا نام ڈپارٹمنٹ آف عربک لینگویج نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کا نام رکھا گیا قسم ام اللغات، قسم ام اللغات، ڈپارٹمنٹ آف دا مدر آف آل لینگویجز، تمام زبانوں کی ماں کا شعبہ۔ وہ کون سا ہے؟ عربی زبان کا۔ یہ میرے اور آپ کے شہر یا کوئی عرب دنیا میں اس طرح کی سرگرمی نہیں مچی، بلکہ لندن یونیورسٹی میں جو ہے نا شعبہ عربی کا نام قسم ام اللغات کہا گیا۔ اور اس سے بھی مزید چونکا دینے والی میں آپ کو بتلاتا ہوں، جس سے میرے نوجوانوں کو معلوم ہوگا اور احساس کمتری میں مبتلا ہوں گے، کاش ہم عربی زبان سیکھ لیے ہوتے، کاش ہم ابھی بھی اگر نوجوان ہیں تو ہم اب بہتر ہے کہ میں کچھ وقت عربی زبان کے سیکھنے کے لیے لگا دوں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس الحمدللہ ابھی مولانا سے وہاں میری گفتگو ہو رہی تھی کہ ابھی جو ہے نا کرنول میں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر اور مختلف شخصیتوں کی جانب سے، مختلف اداروں کی جانب سے عربی زبان کی تعلیم اور تدریس کے لیے بڑے اعلیٰ پیمانے پر خدمت انجام دے رہی ہیں، جن میں میرے عزیز جو ہے نا مولوی عبدالقوی صاحب بھی ہیں۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، آپ عربی زبان کو سیکھیے۔ میں اس کے فوائد کیا ہیں میں ابھی بعد میں بتلاؤں گا۔ تو یہ ریسرچ اسکالر محقق صاحب ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سننے کی بات ہے، کہ اس صدی کے
بائی دا اینڈ آف دس سینچری، اس صدی کے ختم تک تقریباً ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کوئی میرے اور آپ کی دفتر یا آپ کی تحقیق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں لندن یونیورسٹی کس یونیورسٹی کا نام ہے، کس علاقے میں لندن یونیورسٹی قائم ہے، وہاں کے لوگ کس انداز کے لوگ ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف تحقیق کی زبان جانتے ہیں اور کیلکولیشن کی زبان جانتے ہیں اور جو نا ریالٹیز کے ماحول کو مانتے ہیں۔ کیا کہا گیا کہ اس صدی کے ختم تک ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی زبان اس دنیا میں باقی رہے گی تو وہ صرف اور صرف عربی زبان باقی رہے گی، صرف اور صرف عربی زبان باقی رہے گی۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، اور آپ کو ایک غیر معمولی بات آپ کو سناتا چلوں اور محسوس کرواؤں تاکہ آپ کا سر اور میرا سر بھی فخر سے اونچا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لانے کے لیے تیار ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو کون سی اور کیسی غیر معمولی زبان عطا فرمائی کہ جس زبان کے علاوہ خود خالق مطلق نے کسی اور زبان میں گفتگو نہیں فرمایا۔ میرے نوجوانوں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو وقت نکالیے، اور میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جو تمنائیں اور جو خواہشات آپ کے نہیں ہوئی وہ خواہشات خود بخود انجام پا جائیں گی۔ آپ وعدہ کر لیجئے اور اس کام کو انجام دینے کے لیے اب تیار ہو جائیے۔ اب تک جو وقت ہوا آپ اس پر کف افسوس ملنے کی ضرورت نہیں، آپ ارادہ کیجئے اور کام کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ اس صدی کے ختم تک ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے لندن یونیورسٹی میں نہیں بلکہ سارے انگلینڈ میں جہاں جہاں پر ڈاکومنٹیشن اور آرکائیوز کا کام ہوتا ہے وہ تمام کام کو صرف اور صرف عربی زبان میں محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سارے ڈاکومنٹیشن اس وقت لندن نہیں بلکہ پورے انگلینڈ میں، پورے برٹن میں، ساتھ میری ابھی چند دنوں کی دریافت میں یہ بات آئی، خود امریکہ میں بھی سارے آرکائیوز کو صرف اور صرف عربی زبان میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی زبان ہی کی یہ صلاحیت ہے، عربی زبان کو ہی اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ اور یہ جامعیت اور یہ اٹرنلزم عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت جو زبان میں جو قرآن مجید نازل فرمایا، اس زبان کو یہ فوقیت عطا فرمائی کہ ہر زبان ایک وقت کے بعد اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی لفظ کسی معنی میں، کسی میننگ میں استعمال کیا گیا تھا تو وہ 10 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد کم از کم اس کے معنی دوسرے معنوں میں استعمال کیے جانے لگتے ہیں۔ لیکن عربی زبان ہی ایک ایسی زبان ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1000 سال نہیں، ہزاروں سالوں کے بعد بھی جو لفظ عربی زبان میں استعمال کیا گیا تھا وہ جوں کا توں اسی معنی میں ہزاروں سال کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ اگر میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال عرض کرتا چلوں اور بتلاؤں میرے خاص طور پر جو ماڈرن ایجوکیشن کے جو یوتھ ہیں اور جو ہے نا جو پروفیشنلز ہیں ان کے سامنے یہ عرض کروں اور بتلاؤں کہ آپ شیکسپیئر ہیں، شیکسپیئر کے ڈرامے جو ہے نا میڈیول ایج میں انہوں نے 16 سینچری میں جو لکھا تھا، اگر کوئی انسان کوئی عربی انگریزی کا پروفیسر بھی کیوں نہ ہو، انگریزی کا اگر کوئی ریسرچ اسکالر بھی ہو، اگر یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ آئے اور کہے کہ میں شیکسپیئر کے ڈرامے بغیر کسی مدد کے میں اسی کی زبان میں سمجھ سکتا ہوں۔ بالکل نہیں سمجھ سکتا۔
اس کو سمجھنے کے لیے کئی ڈکشنریوں کی مدد لینی پڑے گی، کئی انداز کو اس کو رات دن سمجھنا پڑے گا کہ شیکسپیئر نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی تھی، اور اس کو سمجھتے سمجھتے اتنا وقت نکل جائے گا کہ وہ ایک ڈرامہ ایک سینٹنس بھی پوری طور پر نہیں سمجھ پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے عربی زبان۔ بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میرے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کروں، جو میڈیول ایج جو کہا جاتا ہے، 12ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک اس پیریڈ کو میڈیول ایج، جس کو جو ہے نا اردو زبان میں ہم عہد وسطیٰ یا عہد وسطیٰ کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں جو لندن یونیورسٹی اور یورپ میں جو کوئی انسان، جو کوئی ریسرچ اسکالر اگر ریسرچ کے لیے اپنے آپ کو انرول کرواتا تو اس کے لیے یہ اولین شرط ہوتی کہ وہ سب سے پہلے عربی زبان سیکھے۔ اگر کسی ریسرچ اسکالر کو یورپین کنٹریز میں اگر عربی زبان نہیں آتی تو اس کو ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اتنی ساری معلومات کے بعد بھی کیا ہم مسلمان، خاص طور پر عربی زبان کے اساتذہ کرام، کیا مایوس ہوں گے؟ کیا مایوس ہونا چاہیے؟ کتنی فضیلتیں، کتنی بزرگیاں، کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی۔ آپ کو میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عربی زبان کے سلسلے میں فرمائے گئے ارشادات کو سناتا ہوں۔ آپ اور میں ہر نماز میں اور صبح و شام 20 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی جو ایک آیت شریفہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنے والے، گمراہ ہوئے لوگ۔ لیکن آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو میں غلطی فرمائی تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سننے کے قابل ہے، تاکہ مجھ کو اور آپ کو یہ احساس اور معلوم ہو چلے کہ جس طرح سے دین میں غلطی گمراہی ہے، اسی طرح سے عربی زبان میں غلطی بھی گمراہی کا سبب ہے۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ارشدوا اخاکم فإنہ قد ضل، کہ تم اپنے بھائی کی رہنمائی کرو کیونکہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو زبان میں غلطی جہاں پر گمراہی بتلایا گیا، عربی زبان میں ضلال کا لفظ استعمال فرمایا گیا، اسی طرح سے دین میں، عقیدے میں بھی غلطی کو ضلال کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک میں احادیث شریفہ کا صرف ترجمہ اور معنی اور مطالب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ وقت بہت ہو چکا ہے، کم سے کم وقت میں زیادہ بات اور زیادہ معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کسی گہرے کھائی میں، گڑھے میں گر جانا بہتر ہے اس بات سے کہ میں عربی زبان کے بولنے میں چوک کر جاؤں اور غلطی کر جاؤں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، کہ تم اے میرے بچوں عربی زبان سیکھو کیونکہ عربی زبان تمہارے دین کا حصہ ہے، دین کا جز ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی خدمات قرآن مجید کو جمع فرمانے کے لیے انجام دی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی عربی زبان کے قواعد یعنی گرامر کے ایجاد کرنے والے ہیں۔ میں واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ منتظمین کی جو ہے نا آپ کی بھی بے چینی میں محسوس کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کیونکہ ابھی کافی باتیں عرض کرنی تھی تاکہ کم از کم میرے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو کہ عربی زبان کیا ہے، عربی زبان میں کیوں سیکھوں، اس کا ان کو کچھ جو ہے نا ہمت بندھے، ڈھارس بندھے، اور اپنے وقت بھی نہ ہو تو کچھ وقت ان کے لیے عربی زبان کے لیے نکالے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
دوستو احقر نے کئی ڈاکٹرز اور انجینئرز کو صرف 4 تا 6 ہفتوں میں عربی زبان میں 1 تا 2 صفحہ لکھنے کے قابل بنا دیا ہے، اور وہ جا کر بعد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم امریکہ میں جمعہ کے خطبے عربی زبان میں زبانی دے رہے ہیں۔ تو عربی زبان انتہائی آسان زبان ہے۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو مکمل طور پر قواعد پر چلتی ہے، کوئی اس میں فلیکسیبلٹی کی ضرورت نہیں، جیسا کہ انگریزی زبان کے لیے کہا جاتا ہے انگلش از دا فلیکسیبل لینگویج۔ ایسی بات نہیں کہ آپ یہ قاعدہ عربی زبان کا سیکھ لیں تو اب اس پر ڈھیر سارے ہزاروں آپ جملے اور سینٹنسز فرما سکتے ہیں۔ تو بھائیو، بزرگوں اور دوستو، عربی زبان یہ اہمیت والی زبان ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان ہماری مسجدوں میں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں گفتگو کرے تو وہ ہماری مسجدوں سے چلا جائے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اختلافات کی وجہ ان کے عربی زبان سے ناواقف ہونا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہمارے بزرگان دین اس زبان کے لیے کتنی محنتیں کی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف عربی زبان کے سیکھنے کے لیے 10 سال کا عرصہ لگایا۔ بزرگوں اور دوستو، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ اپنی بات کو گو کہ نامکمل ہے، ناتمام ہے، گو کہ معنی آپ کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے بزرگان دین نے کتنی محنتیں اس زبان کے لیے کی۔ اور ایک بات اہم ترین آپ کو یہ بتلاتا چلوں تاکہ یہاں علماء کرام ہے، تفاسیر میں ایک کتاب موجود ہے، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سننے کی بات ہے کہ اگر کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، کسی عربی داں کو اگر قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے اگر 1000 معنی معلوم ہو جائیں تب بھی ان کو کچھ معلوم نہیں۔ قرآن مجید کے ایک حرف کے اگر کسی کو 1000 معنی معلوم ہو، 1000 آف میننگ اگر کسی کو قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے میں، ایک ورڈ کے بارے میں عرض نہیں کر رہا ہوں، ایک لیٹر کے عرض کر رہا ہوں، ایک حرف کے بھی کسی کو اگر 1000 معنی معلوم ہو جائے قرآن مجید کے، تب بھی فرمایا جاتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں اور ان کو 80 اونٹوں پر بھی اگر لاد دیا جائے تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ منتظمین نے جو کوششیں کی ہیں اور اس محفل کو برپا کرنے کے لیے جو انہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں، شب و روز محنتیں کی ہیں، اللہ رب العزت اس کا انہیں جزائے نعم البدل عطا فرمائے اور خوب ان کو نوازے اور خوب ان کو جو نا سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. نحن نقدم هدية جزيل الشكر إلى شيخنا الدكتور البروفيسور